إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد
علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تحریر کے مطابق 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ مجادلہ سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اور ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہوگا امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہیں۔ آخر سبب کیا ہے کہ امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، جبکہ اتنی بڑی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب کے اندر دی ہے، اتنی بڑی ضمانت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے لوح محفوظ میں کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا اور غلبہ اللہ کے رسول کو حاصل ہوگا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کو بھی غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کی، اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر ہر جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے غالب رکھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، اتنی بڑی ضمانت ملنے کے باوجود بھی سبب کیا ہے کہ امت مسلمہ آج ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم اپنی مظلومیت پر روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، دعائیں ہونی بھی چاہیے، افسوس ہونا بھی چاہیے، لیکن میرے ساتھیوں، کیا ہم نے کبھی اس کے اسباب پر غور کیا کہ آخر سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی ضمانت کے بعد بھی ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند اسباب آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے اندر ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاہم۔ حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ میرے ساتھیو، میری امت کے لوگوں، ایک ایسا دور تمہارے اوپر آنے والا ہے یا تم ایک ایسے دور سے گزرنے والے ہو کہ تمہارے اوپر کافر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر کافر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح سے جس طرح سے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے بھوکا بھیڑیا بکریوں کی ریوڑ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، بے اے نہیں یہی حال تمہارا بھی ہوگا، تمہارے اوپر بھی کافر امتیں ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ہم عالمی پیمانے پر یہ حال دیکھ رہے ہیں۔
اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ فقال قائل یا رسول اللہ، تعجب ہوا صحابہ کو، صحابہ کرام کا جو جمگٹھا ہے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ اللہ اکبر، جب 313 تھے 1000 پہ بھاری ہوئے، جب 700 تھے جنگ احد میں 3000 پہ بھاری ہوئے، جنگ موتا میں جب 3000 تھے 2 لاکھ پہ بھاری ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول ہم آج کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اتنی شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی امت پر آنے والا ہے کہ کافر امتیں اس وقت ٹوٹ پڑیں گی امت پر۔ ومن قلت نحن یومئذ، آقا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نبی فرماتے ہیں نہیں میرے ساتھیو، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ پانی میں بہنے والے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے، چند سیکنڈوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی موسلادھار بارش کو برستے ہوئے دیکھا ہوگا، جب روڈوں پر 1 فٹ یا 2 فٹ پانی ٹھہر جاتا ہے، یا آپ کبھی موسلادھار بارش کے وقت کسی نہر کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسلادھار بارش کے قطرے نہر پر پڑتا ہے یا ٹھہرے ہوئے پانی پہ پڑتا ہے تو غبارے کی طرح ببولے نکلتے ہیں۔ موسلادھار بارش کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ایک جھاگ کا شکل اختیار کرتا ہے۔ اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری یہی حیثیت ہوگی جو پانی میں بہنے والے جھاگ کی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور تمہارا رعب اور دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے نکال دے گا۔ اب تمہارا جو رعب اور دبدبا ہے اس دور میں، وہ اس وقت کے کافروں کے دل میں نہیں ہوا کرے گا۔ اتنا دبدبا، اتنا رعب کہ فاروق اعظم کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کی کرسیاں کھسک جاتی تھی، زمین سے کھسک جاتی تھی، کندھے کب کپانے لگتے تھے۔ یہ رعب تھا مسلمانوں کا۔ قیصر و کسریٰ بھی کہا کرتے تھے اپنے وزیروں سے کہ میرے ساتھیوں، فاروق اعظم کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، مملکت اسلامیہ کا جو خلیفہ ہے فاروق اعظم کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو۔ میرے کندھے ہل جاتے ہیں، میری کرسی زمین سے کھسک جاتی ہے، اس لیے اس کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو۔ یہ دبدبا تھا، یہ رعب تھا۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ اس رعب اور دبدبے کو دشمنوں کے دل سے نکال دے گا، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالی وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، صحابی رسول پھر سوال کرتے اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ ساری باتیں جو آپ نے کہی ہیں، یہ ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن آقا آپ یہ تو بتائیں کہ یہ وہن کیا چیز ہے جو اللہ ہمارے دل کے اندر ڈال دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے گھبراؤ گے۔ جب تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے گھبراؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، جس مصیبت کا تذکرہ اس ٹکڑے سے پہلے اس حدیث کے اندر نبی نے کیا ہے، اس مصیبت میں امت مبتلا ہو جائے گی۔ کیا آج لوگوں میں دنیا غالب نہیں آئی ہے؟ دنیا اس قدر غالب آ چکی ہے، دنیا کی محبت اس قدر دلوں میں غالب آ گئی ہے کہ اب انسان دنیا کمانے کے لیے یہ نہ سوچتا ہے کہ یہ پیسے حرام راستے سے آ رہے ہیں کہ حلال راستے سے آ رہے ہیں۔ چاہے حلال راستہ ہو چاہے حرام راستے ہوں، آئے مال کہیں سے بھی آئے، دنیا اس قدر غالب آ گئی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تمہیں دنیا سے جب تم محبت کرو گے اور موت سے تم گھبراؤ گے، جس مصیبت کا، جس عذاب کا،
جس دور کا ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا ہے اس دور سے تم گزرو گے، کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ سبب کیا ہوا ہے؟ سبب نبی کائنات نے کیا بیان کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ پہلا سبب ہے۔ جب موت سے گھبراؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اور آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، عن زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم فقلت وكيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجہ کتاب الفتن۔ حدیث کی سند صحیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کسی ایک فتنے کا تذکرہ ہوا۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کے سامنے صحابہ نے کسی ایک فتنے کا تذکرہ کیا، کسی ایک عذاب کا تذکرہ کیا۔ وہ کون سا عذاب تھا، کون سی مصیبت تھی، وہ کون سا فتنہ تھا، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کسی فتنے کا یا کسی مصیبت کا یا کسی عذاب کا نبی کائنات علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے ذکر کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے لوگوں، میرے ساتھیوں، جس فتنے کا ابھی تم نے میرے سامنے تذکرہ کیا ہے اس فتنے میں میری امت اس وقت مبتلا نہیں ہوگی۔ کب ہوگی؟ فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، جب کتاب و سنت کا علم دنیا سے اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس فتنے کا ابھی تم نے میرے سامنے ذکر کیا ہے اے میرے صحابیوں، اس فتنے میں میری امت کے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، آپ کہتے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وكيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، آپ کہتے ہیں دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ونقرئه أبناؤنا، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، اور پھر ان کی اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، یہاں تک کہ یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، وکیف یذهب العلم، اللہ کے رسول ذرا میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آقا ذرا مجھے اس کی تفصیل بیان کر دیجئے، میرے سامنے بتا دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات فرماتے ہیں قال ثقلتک امک زیاد ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ اولیس ھذا الیہود والنصارى، زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تجھے مدینہ کے عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا، میں جانتا تھا کہ تو بڑا عقل مند انسان ہے، باشعور آدمی ہے، ہوشیار ہے، لیکن اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے۔ اولیس ھذا الیہود والنصارى، کیا تم نے مدینہ کے اندر یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ یقرؤون التوراۃ والانجیل، وہ بھی تورات پڑھتا ہے، وہ بھی انجیل پڑھتا ہے، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، جو کچھ تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ نہیں، یہی حال میری امت کا ہونے والا ہے، قرآن پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم رہے گا قیامت تک، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور میرے ساتھیوں، جب کتاب و سنت پر عمل نہیں کریں گے، دین سے دوری اختیار کریں گے، پڑھیں گے ضرور، لیکن جب اس پر عمل نہیں کریں گے، اے میرے ساتھیوں، جس مصیبت کا تذکرہ تم نے ابھی کیا ہے، جس عذاب کا تذکرہ بھی کیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میری امت اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، اس عذاب میں میری امت مبتلا ہوگی جس عذاب کا تذکرہ ابھی تم نے میرے سامنے کیا۔ کب؟ جب یہود و نصارہ کی طرح
کتاب و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، صرف پڑھنا باقی رہ جائے گا۔ یہی ہے دنیا سے علم اٹھا لیا جانا۔ دوسرا سبب معلوم ہو گیا کہ کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنا، کتاب و سنت پر عمل نہ کرنا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سبب ہمارے گناہ ہیں، حرام خوری ہے، ہمارے جرائم ہیں۔ گناہ کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رب سے فریاد کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر کہاں سے ہوگا؟ حرام خوری کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں۔ آج اسلامی بینک کے نام پر سود خوری ہو رہی ہے، سود کی اس کے اندر آمیزش ہو رہی ہے۔ نام کیا دیا ہوا؟ اسلامک بینک۔ اسلامک بینک، اللہ کی قسم، اس کے اندر جو بھی اصول اور ضابطے رکھے گئے ہیں، یہ سود کے اندر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مارکیٹ میں یہ اعلان کیا تھا، اعلان کروایا تھا کہ لوگوں، مدینہ کے مارکیٹ میں ان تاجروں کو الاؤ نہیں ہے جو تجارت کا علم نہ رکھتا ہو، جسے تجارت کا علم نہ ہو وہ مدینہ کے مارکیٹ میں تجارت نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے مارکیٹ کے اندر بھی سودی کاروبار شروع ہو جائے۔ اب پڑھیے علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب البیوع، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ امیر المومنین نے اعلان کر دیا تھا کہ مدینہ کی مارکیٹ میں وہ شخص تجارت نہ کرے جس کو تجارت کا علم نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاجروں کو سود کے اندر ملوث کر دے۔ حرام خوری کی وجہ سے عذاب آتا ہے لوگوں، حرام خوری کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب عالمی پیمانے پر مصیبت آتی ہے تو پوری دنیا کے مساجد کے اندر قنوت نازلہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، نبی کی سنت ہے۔ لیکن میرے ساتھیو، قنوت نازلہ کا اہتمام ہونے کے باوجود بھی یہاں تک کہ حرمین شریفین کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری وہی حالت، ہم اسی مصیبت میں مبتلا ہیں، وہی عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین سن نہیں رہا ہے، ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے۔ ہم حرمین شریفین کے ائمہ کرام پر اعتراض نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار استغفر اللہ، لیکن اس امام کے پیچھے پڑھنے والے دنیا کے کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ ہو سکتا اس میں سے کوئی حرام خور ہو سکتا اس میں کوئی ایسا آدمی ہو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے پوری جماعت کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کے ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لمبا سفر کر کے ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر وہ فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ جَسَدَهُ بِالْحَرَامِ۔ بھلا اس بندے کی دعا جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے۔ نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ۔ اس بندے کا کھانا بھی حرام کا، اس بندے کا پانی بھی حرام کا، اس بندے کا کپڑا بھی حرام کا، اور اس کا پورا جسم حرام کمائی سے پرورش کی ہوئی ہے۔ بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اگرچہ خانہ کعبہ کے اندر دعا ہو رہی ہے، قنوت نازلہ کا اہتمام اگرچہ وہاں ہو رہا ہے، لیکن امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے نہ جانے کتنے دنیا کے کتنے ممالک سے لوگ آتے ہیں، اس میں سے کوئی گنہگار ہو، یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم مستجب الدعوات بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ قبول کر لے، تمہاری فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے،
اور تمہیں مصیبت سے نجات دے، تو اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن عابد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کا جمگٹھا ہے، نبی کائنات علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، لوگو تم میں کون ایسا آدمی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے، میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، یہ کلمہ جو میں سکھانے جا رہا ہوں، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے؟ فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، سن کر چھوڑنا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح اس پر عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ فقلت انا یا رسول اللہ، آقا میں آپ کی ان تعلیمات کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے یہ تعلیم دیجئے، آپ مجھے سکھائیے جو سکھانا چاہتے ہیں، میں آپ کی باتوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، راوی حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی تعلیم دی۔ فَعَدَّ خَمْسًا، آپ نے 5 چیزوں کی تعلیم دی، 5 چیزیں آپ نے شمار فرمائی، جن میں سے پہلی چیز تھی ابو ہریرہ فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ، اے ابو ہریرہ تم چاہتے ہو مستجیب الدعوات بن جاؤ، چاہتے ہو متقی بن جاؤ، چاہتے ہو پرہیزگار بن جاؤ، چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر فریاد اللہ قبول کر لے، تم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو، ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، محارم الہی سے اجتناب کر جاؤ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ابو ہریرہ تم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، اور جب اللہ کی نظر میں عابد بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، اب تمہاری زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی فریاد اللہ رد نہیں کرے گا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں میں اثر نہیں ہے، سبب آپ تلاش کر لیں کہ دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے، آخر سبب کیا ہے، کیا کمی ہے ہمارے اندر، کیا کمزوری ہے ہمارے اندر، ہم سبب کو اپنی زندگی میں تلاش کریں، ورنہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کا پکا ہے، فریاد کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ کے اندر وعدہ کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے پروردگار عالم تو اپنے وعدے کا پکا ہے، سچا ہے، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے تقوی میں کمی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے، تیرا تو وعدہ ہے کہ جب بھی تیرے بندے اذا سألک عبادی انی، جب صیغہ ماضی کے اندر لفظ اذا کا استعمال ہوتا ہے تو استمراری کے معنی میں آتا ہے، کنٹینیوٹی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے جب میرے بندے پکارتے نہیں، جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے فَإِنِّي قَرِيب، میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی فریاد کو سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ اور اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو صحیح الجامع الصغیر للالبانی کی روایت کے مطابق
اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، فلاں ابن فلاں فلاں بارگاہ میں آ کر، مسجد میں آ کر، فلاں جگہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے دربار سے یہ بندہ خالی نہیں جائے گا، اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں اتریں گے کہ میں اس کے ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے ہی اس کی فریاد کو پورا کر دوں گا۔ اللہ کو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی، اتنا بڑا بارگاہ، اتنا بڑا بارگاہ اور بندہ خالی ہاتھ چلا جائے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ لیکن جو اللہ نے شرائط رکھے ہیں، جو اصول ہے دعا کرنے کے، اس شرائط پر کھرے اتر جائے، انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کی فریاد کبھی رد نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، اگر پوری جماعت کے اندر ایک آدمی بھی گنہگار ہے، قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے یا اجتماعی مصیبت آئی ہے، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، پوری جماعت کے اندر اگر ایک آدمی بھی گنہگار ہے تو اللہ کی قسم پوری جماعت کی دعا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رد کر دے۔ ممکن ہے، ضروری نہیں قرار دے رہا ہوں، ممکن ہے کہ پوری جماعت کی دعا اللہ رد کر دے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، مولانا عبد المالک مجاہد المدنی حفظہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو دارالسلام ریاض کے ایڈیٹر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں سنہرے نام کی، سنہری شوائیں، سنہرے فیصلے، سنہرے حروف، سنہرے واقعات، کئی کتابیں ان کی ہیں۔ سنہرے فیصلے کے اندر ایک مستند واقعہ لکھتے ہیں، مستند واقعہ، صحیح واقعہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، اور خطیب الہند مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے بھی ایمان و عمل کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط سالی آئی، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیات تھے، زندہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی، اور قحط سالی کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش روک لیا جانا، فصلیں مر جانا، انسان بھی پریشان، جانور بھی پریشان، فصلیں بھی مر جائے، فصل برباد ہو جائے، بارش کو روک لینے کا نام قحط سالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر میدان میں نکلے، صحرا میں نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے۔ نکلنے والا کون شخص ہے، ذرا اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب تورات ہے، اپنی پوری قوم کو لے کر نکلتے ہیں میدان میں، صحرا میں نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، اللہ سے باران رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اے اللہ تو بارش نازل فرما دے، فصلیں بھی مر رہی ہے، تیرے سارے مخلوق پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد کر دی۔ اللہ اکبر! کون ہے لوگوں؟ ہمارے آپ جیسے گنہگار نہیں تھے، صاحب تورات ہے موسیٰ کلیم اللہ، وہ پیغمبر جنہوں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے تورات عطا کیا ہے، صاحب تورات ہیں۔ نماز استسقاء ادا ہو رہی ہے، دعا رد کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے دن پوری قوم کو لے کر نکل گئے۔ چلو لوگو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چلو آج پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکل گئے، پھر دعا ہو رہی ہے، اللہ بارش اتار دے، اللہ بارش نازل کر دے، تیرے سارے مخلوق پریشان ہیں۔ دوسرے دن بھی دعا رد کر دی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تیسرے دن پھر پوری قوم کو لے کر نکل گئے، یہاں تک کہ خواتین کو لے کر، جانوروں کو لے کر نکل گئے۔ تیسرے دن پھر نماز استسقاء ادا کی گئی، اللہ رب العالمین نے رد کر دی، تیسرے دن بھی رد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اللہ سے فریاد کی، اللہ سبب کیا ہے، میں سبب جاننا چاہتا ہوں۔ 3 دن سے مسلسل
نماز استسقاء ادا ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، فریاد کی جا رہی ہے، اللہ سبب کیا ہے؟ دعائیں کیوں رد ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری ہے یا ہماری نبوت کے اندر کوئی کھوٹ ہے؟ ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے؟ اے اللہ میں سبب جاننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، تو قبول کرے تب بھی تیری مرضی، انکار کر دے تب بھی تیری مرضی، لیکن اللہ میں سبب جاننا چاہتا ہوں، سبب کیا ہے؟ ہماری دعائیں رد کیوں ہو رہی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، اے موسیٰ نہ تیری نبوت میں کھوٹ ہے، نہ تیرے ایمان میں کمزوری ہے، نہ تیرے تقوی میں کوئی کمی ہے، نہ تیری زبان کے اندر کوئی کمی ہے، موسیٰ دعائیں اس لیے رد ہو رہی ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، اے موسیٰ تیری دعا اس لیے رد ہو گئی ہے کہ تو جو جماعت لے کر آیا ہے اس جماعت کے اندر فی کا نمام ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے لوگو؟ دعا کرنے والے کون؟ مصلی پہ کون ٹھہرا ہوا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے، صاحب تورات ہے، 70,000 کی جماعت ہے، اس بڑی جماعت کے اندر ایک آدمی چغل خور ہے، ایک آدمی گنہگار ہے، اور وہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہوا رہا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، تو جو جماعت لے کر آیا ہے اس جماعت کے اندر ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے، اس بندے سے کہو کہ وہ توبہ کر لے، اللہ پھر دعائیں سنے گا۔ ایک آدمی اتنی بڑی جماعت کے اندر گنہگار ہے، پورے جماعت کی دعا اللہ رد کر رہا ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سن کیوں نہیں رہا ہے؟ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو سبب کیا ہے، نہیں سن رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اس سے کہو کہ توبہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بندے کا نام تو بتا دے تاکہ اس سے کہہ دوں کہ توبہ کر، اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ رب العالمین کی طرف سے پھر آواز آتی ہے، موسیٰ تجھے اس بندے کے نام سے کیا سروکار ہے؟ اے موسیٰ تو اس بندے کو بدنام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والوں، بھائیوں کی عزت کو اچھالنے والوں، بازاروں میں آؤ، رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ اس بندے کو کیوں تو بدنام کرنا چاہتا، اس کے دامن کو داغدار کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عام اعلان کر دو، ممکن ہے وہ شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور ممکن ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ کیوں اس کا نام جاننا چاہتے ہو؟ نام سے تجھے کیا سروکار ہے؟ اعلان کر دو، ممکن ہے وہ توبہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے، اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق، سارے مخلوق پریشان ہیں، پوری قوم پریشان ہے، آسمان سے بارش روک لی گئی ہے، کون ہے وہ اپنے رب سے توبہ کر لے؟ وہ بندہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، شاید کوئی اور گنہگار ہوگا، کھڑا ہوگا اور اپنے رب سے توبہ کرے گا، دیکھتا ہے کوئی نہیں ٹھہر رہا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے بے وقوف، دائیں کیا دیکھ رہا ہے، بائیں کیا دیکھ رہا؟ تو ہی وہ گنہگار ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوا 40 سال سے آ رہا ہے، تو ہی وہ چغل خور ہے، اپنے رب سے تو توبہ کر، شرمندہ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے، یہ کم بخت تیری 40 سال سے نافرمانی کرتا ہوا رہا ہے، لیکن آج بھی تو نے میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لیا ہے، میرے نام پر تو نے پردہ ڈالا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو میرا نام نہ بتایا۔ اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ آج ہی میں تیری اس بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی ادھر توبہ کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آسمان ابرآلود ہوتا ہے، آسمان سے بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں، آسمان سے بارش کے قطرے پڑنے لگتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ابھی وہ بندہ کھڑا بھی نہیں ہوا، اس نے توبہ بھی نہیں کیا اور بارش ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لی گئی تھی، جس کے گناہ کے سبب دعائیں رد ہو رہی تھی، اے موسیٰ اب وہ گناہگار نہیں، وہ رب کا محبوب بن چکا ہے، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لیا ہے۔
اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اور اسی کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے آسمان سے باران رحمت کو اللہ نے نازل کر دیا۔ دیکھا آپ نے، ایک آدمی اگر پوری قوم کے اندر گنہگار ہے، پوری جماعت کے اندر، تو ممکن ہے کہ اللہ پوری جماعت کی دعا رد کر دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سبب ہمارے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو عذاب آتے ہیں، ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے جو ہے کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنے کا یہ نتیجہ ہے میرے سامنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، اللہ ہمیں ہر موڑ پہ غالب رکھے، اللہ ہمیں عزت کی زندگی دے، تو سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ اکبر، رب وعدہ کر رہا ہے، لوگو آؤ اپنے گناہوں سے تائب تو ہو جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ سے اپنا رشتہ تو جوڑ لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آ جاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے جرائم سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر تائب ہو جاؤ۔ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو اللہ رب العالمین برستا ہوا تمہارے لیے چھوڑ دے گا، آسمان کو اللہ تمہارے لیے برستا ہوا چھوڑ دے گا، باران رحمت کو اللہ نازل کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے، اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تجھے مال دے گا، اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تجھے باغات بھی دے گا، کھانے کے چیزیں بھی تجھے مہیا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تجھے میٹھے پانی بھی اللہ رب العالمین عنایت کرے گا، سب کچھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ تو کرو، رب سے اپنا رشتہ تو جوڑو، رب کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، جیسا کہ پہلے ہی کہا، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی اللہ رب العالمین نہیں کرتا ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، اس لیے یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی، اس کی ایمان کی اور توحید کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم، تو نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے، ہمارا اس آیت پر ایمان ہے، اسی اعتقاد کے ساتھ، اسی توکل اور بھروسے کے ساتھ ہم سارے بھائی مل کر تیری اس بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ عالمی پیمانے پر سارے مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما دے، ایمان کی دولت سے نواز دے، اور ایمان اور توحید کو مضبوط کر دے، اور امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم، اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم بھی آئے، بڑے بڑے حکمراں بھی آئے، جنہوں نے تیرے دین کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار عالم، اس زمین پر فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، ابو جہل و ابو لہب بھی آیا، سارے آئے تیرے دین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ تو نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہ پر یہ وعدہ کیا ہے، یہ تیرا وعدہ ہے اللہ، تو اپنے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا۔ اور جس نے بھی تیرے دین کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہیں کر لیں، لیکن اللہ، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیری گرفت سے کوئی ظالم حکمراں نہیں بچ پایا ہے۔ تو نے فرعون کو بھی پکڑا ہے، نمرود کو بھی پکڑا ہے، شداد کو بھی پکڑا ہے، قارون کو بھی پکڑا، تیری گرفت میں سارے ظالم آئے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تیری گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی ظالم حکمراں تیری گرفت سے بھاگ نہیں پائے گا۔ تیری طاقت سے بڑھ کر دنیا کی کسی کی طاقت نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہی ہمارا حمایت ہے اور مددگار ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، الا ان نصر اللہ قریب، تو نے وعدہ کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ تو اپنے بندوں کی مدد کرے گا، اور اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے،
اس وعدے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور توحید پر قائم رکھ مولا، اور جب دنیا سے رخصت ہو پروردگار عالم ایمان اور توحید پر رخصت ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله وأولى وأجل وأتم وأكبر۔ ساتھیوں ایک اعلان